الفاتحہ الی حضرت روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. سبحان اللہ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والمؤمنين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر نور پر جلوہ فرما باوقار معزز و محترم مکرم علماء ذوی احترام سادات کرام و ائمہ اعظام، محفل پاک میں تشریف لانے والے تمام عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خواتین اسلام و حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی چھٹے پاری کی بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کے ضمن میں موضوع کی مناسبت سے کچھ ضروری معروضات و گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں. اس سے پیشتر دستور اہل سنت والجماعت کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب کبریاء امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم
فخر آدم و بنی آدم، محسن کائنات، معلم انسانیت، ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ادب گاہی است زیر آسماں ازرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید اینجا، بمصطفیٰ برسا خیش را کی دی ہماوز، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیز۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ حرف نخستی کل کے فطرت کا، محمد یعنی وہ ایذائے توقیات ربانی، کہاں کا دشت ایمن دور کیا، برق تجلا کیا، وہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرتو افشانی، وہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرتو افشانی۔ وہ ناطق جس کے آگے مہر بر لبے بلبلے سدرا، وہ ناطق جس کے آگے مہر بر لبے بلبلے سدرا، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستان، وہ امی جس کے آگے وہ ناطق جس کے آگے مہر بر لبے بلبلے سدرا، یعنی ہر ایک بولنے والا، ہر ایک کلام کرنے والا جو بھی ہے، وہ جب اس بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اس کے لب پر مہر لگ جاتی، یہاں تک کہ بلبلے سدرا حضرت جبریل بھی اس بارگاہ میں خاموش رہتے۔ وہ ناطق جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی، یعنی وہ ایسے امی، حضور کی شان ہے امی، اور امی کا معنی ہوتا ہے کہ جو کسی سے پڑھا نہ ہو، جو کسی انسان سے پڑھا نہ ہو، جس کا کوئی استاذ نہ ہو دنیا میں، جس کو کوئی سکھانے والا نہ ہو، جس کو کوئی پڑھانے والا نہ ہو، وہ ہے امی۔ تو حضور کی شان ہے امی ہونا، وہ ایسے امی ہے کہ کائنات کی عقل کل اس بارگاہ میں ایک چھوٹا سا بچہ نظر آتا ہے، کائنات کی عقل کل، وہ ناطق جس کے آگے عقل کل طفل دبستان، نمود شان ربانی ظہور نور یزدانی، نمود شان ربانی، شان ربانی یعنی رب کی شان جو نظر آئے، ظہور نور یزدانی، اللہ کے نور کا جو ظہور ہو، نمود شان ربانی، ظہور نور یزدانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، یعنی نہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی دوسرا معبود ہے، اس لیے کہ اللہ کی شان ہے لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ،
اس کے مثل کوئی چیز نہیں، تو نہ اللہ کا کوئی ثانی اور دوسرا ہے، اور نہ کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی اور دوسرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمود شان ربانی، ظہور نور یزدانی، خدا کا دوسرا کوئی، نہ کوئی آپ کا ثانی، اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہے، ہمارے عقیدے کی حقانیت کے دونوں شاہد ہے، ہمارے مسلک کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں۔ یعنی ہمارا مذہب اور ہمارا مشرب اور ہمارا مسلک یہ سچ ہے، اور اس کے گواہ دو ہیں۔ ہمارے مسلک کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، کون؟ معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان، وہ انسان اللہ کی شان ہے۔ حضور اللہ کی شان ہے، کہاں سے کہاں تک؟ تو کہا سر سے لے کے پیر تک پورا سراپا اللہ کی شان ہے۔ اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، خدا کی شان ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ انسا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، انسا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اللہ کی شان بھی ہے اور انسان بھی ہے، یہی تو کمال ہے۔ لیکن کیسے انسان ہے کہ انسا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، سبحان اللہ۔ اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ جب تک نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا، حضور جب تک نہیں تھے جب تک کچھ نہ تھا، صرف اللہ تھا، اللہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اب جب نہیں تھے، جب کچھ نہیں تھا، تو اب وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ یعنی اگر آج بھی وہ نہ ہو تو پھر یہ کائنات میں کچھ نہ ہو، یعنی وہ ہے، یعنی وہ ہے تبھی تو یہ کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ کیوں؟ کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی۔ جیسے ہمارے جسم میں روح ہے، جان ہے، جب تک جسم کے اندر ہے جسم زندہ ہے، جسم چلتا پھرتا ہے، اور جب جسم سے نکل جائے تو اب وہ مردہ ہو گیا، میت ہو گیا، اور وہ خود سے چل پھر نہیں سکتا۔ تو جب تک جان ہے، زندہ ہے، تو جیسے ہماری جان ہمارے اندر ہے تو ہم زندہ ہیں، ایسے ہی کائنات کی جان محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اس لیے کہ جان ہے وہ جہان کی۔ ارے جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ جب جان ہے، ہمارے جسم میں جان ہے تو ہم زندہ ہیں۔ ایسے یہ جہاں، یہ دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ موجود ہے، تو یہ دنیا کا وجود بتا رہا ہے کہ حضور جو جانے جہاں ہے وہ بھی موجود ہے، وہ بھی موجود ہے، وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی حیات ہے۔
اسی لیے تو ہمارے امام نے ہمیں عقیدہ دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ زندہ ہے اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم آنکھوں کی دنیا سے حضور چھپ گئے، آنکھوں سے، اس آنکھوں کی دنیا سے، ان آنکھوں کی دنیا سے حضور ہم سے روپوش ہو گئے، 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، حضور تشریف لے گئے، آنکھوں کی دنیا سے روپوش ہو گئے، چھپ گئے، لیکن تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ ہر چھپ جانے والا ایسا نہیں کہ مردہ ہو گیا، ہر چھپ جانے والا ایسا نہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں۔ اگر یہ قاعدہ بنا لیا جائے کہ جو نظروں سے چھپ جائے ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کے وجود کو تسلیم نہیں کریں گے، اگر یہ قاعدہ بنا دیا جائے تو پھر ہمیں بتاؤ کہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں روح ہے، لیکن روح کو کسی نے دیکھا نہیں، دیکھا آنکھوں سے نہیں دیکھا، اپنی روح کو اپنی آنکھ سے، اپنی ننگی آنکھ سے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہر ایک مانتا ہے کہ ہمارے اندر روح ہے، جان ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ اگر کوئی مجمع میں ایسا ہو جس نے اپنی روح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو تو کھڑے ہو جائے، ہم اس بزرگ کا دیدار کر لیں۔ آج تک کوئی ایسا نہیں ہوا کہ جس نے اپنی روح کا دیدار کیا ہو، اپنی روح کو دیکھا ہو زندگی میں، اور پھر یہ روح کی بات ہے۔ ایسے ہی آپ بتاؤ کہ یہ ہوا چلتی ہے، یہ ہوا چلتی ہے، ہوا چلتی، ہوا کو کسی نے آنکھ سے دیکھا؟ ان ہوا کو آنکھ سے دیکھا نہیں، دیکھا، لیکن ہم مانتے ہیں کہ اگرچہ دکھائی نہیں دیتی لیکن ہے، ہوا موجود ہے۔ اگر ہوا موجود نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ سانس کے لینے کے لیے ہوا کا ہونا ضروری، اور ہم جب سانس لیتے ہیں تو ہوا اندر جاتی ہے، اچھی ہوا، اور خراب ہوا باہر نکلتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہوا ہے، اور اتنی قریب ہے ہم سے کہ ہماری ناک کے قریب ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آنکھوں سے جو چیز چھپ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا وجود نہیں ہے۔ جیسے ہوا کا وجود ہے، دکھائی نہیں دیتی، روح کا وجود ہے، دکھائی نہیں دیتی، جو چیز دکھائی نہ دے تو ضروری نہیں کہ اس کا وجود نہ ہو۔ اور ایک مثال سمجھ لو، ہمارے یہاں بھی کیا ہے، وقت کون سا ہے؟ رات کا وقت، رات ہے، سورج نظر آتا ہے؟ سورج نظر نہیں آتا۔ کیا سورج ختم ہو گیا؟ سورج کا وجود ختم ہو گیا؟ تو علم ہے، علم سائنس والے کہیں گے نہیں، یہاں اگرچہ سورج نظر نہیں آتا، یہاں رات ہو گئی، لیکن اسی دنیا میں ایک خطہ ایسا ہے جہاں سورج طلوع ہے، جہاں دن ہے، یہاں غروب ہے، یہاں چھپا ہوا ہے، وہاں نکلا ہوا ہے، ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے لیکن اس کا وجود ہے دوسری دنیا میں، دوسری دنیا میں اس کا وجود ہے۔ ہر عقل والا اس کو مانتا ہے کہ آسمان کا سورج ڈوب کر ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس دنیا سے نکل کر دوسری دنیا کو منور کرتا ہے۔ ارے نادان، یہ آسمان کا سورج ہے اور میرے نبی نبوت کے سورج ہیں۔ وہ نبی جب تک زمین پر رہے زمین والوں کو منور فرماتے رہے، اب زمین میں تشریف لے گئے اور زمین میں جانے والوں کو منور فرماتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی مولانا جاوید اشرفی صاحب۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے
چھپ جانے والے، اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محبوب۔ محبت میں جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن النبوۃ والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ ماہ ربیع النور عطا فرمایا اور یہ حضور کی میلاد کا مہینہ ہم نے عطا فرمایا، اور پھر ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم حضور کی میلاد منانے کے لیے اس پنڈال میں جمع ہوئے۔ اور ہمیں یقین ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بھی محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آ گیا ایک نور اور روشن کتاب۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے آنے کا ذکر فرمایا، آنا، آمد کا، آنے کا، تشریف آوری کا، اور کیا فرمایا؟ قد جاءکم، کہ تمہارے پاس آیا، تمہارے پاس تشریف لایا، اس کی آمد ہوئی، وہ آیا۔ اب جو آیا تو کہیں سے آیا ہوگا، جو آیا تو کہیں سے آیا ہوگا، ایسا تو نہیں کہ آج ہی پیدا ہوا، اس لیے کہ یہاں آمد کا ذکر ہے، پیدائش کا ذکر نہیں ہے، یہاں آنے کا ذکر ہے۔ تو جو آیا ہے وہ پہلے کہیں تھا تو وہاں سے آیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ بھائی آپ ہم سے پوچھے کہاں سے آئے تو ہم کہیں گے بڑودہ سے آئے، وڑودرا سے آئے، بڑودہ میں تھے وہاں سے یہاں آئے۔ آپ کہاں سے تشریف لائے؟ آپ اپنے گھروں سے آئے، تو پہلے سے موجود تھے تب تو آئے، ایسا تو نہیں کہ ابھی آئے تو ابھی پیدا ہوئے، نہیں، پہلے کہیں تھے وہاں سے آئے، آپ اپنے گھر میں تھے وہاں سے تشریف لائے۔ تو قد جاءکم، اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس آیا، تمہارے پاس تشریف لایا۔ کہاں سے آیا؟ تو کہا من اللہ، اللہ کی طرف سے، کسی اور جگہ سے نہیں، اللہ کے پاس من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا۔ اب جب یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اللہ نے کیا بنا کے بھیجا؟ اللہ نے کیا بنا کے بھیجا؟ چونکہ آیا ہے اللہ کی طرف سے، قد جاءکم من اللہ، تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آیا۔ کیا بن کے آیا؟ خدا نے، اللہ نے کیا بنا کے بھیجا؟ تو فرمایا من اللہ نور، یہ آنے والا جو تمہارے پاس آیا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے اس کو نور بنایا ہے، اللہ نے اس کو نور بنا کے بھیجا، نور بنا کے بھیجا۔ اچھا، یہ نور ساتھ میں کچھ لایا یا اکیلا آیا، تنہا آیا؟
تو کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ نور اپنے ساتھ روشن کتاب بھی لایا، یہ نور اپنے ساتھ روشن کتاب لایا۔ اللہ نے اس نور کے ساتھ روشن کتاب کو بھیجا، اور یہ روشن کتاب سے مراد قرآن پاک کلام اللہ ہے، اور نور سے مراد ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دیکھیے یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ نے پہلے نور کا ذکر فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پہلے نور کا ذکر اور پھر کتاب کا ذکر۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ پہلے کتاب کا ذکر ہو بعد میں نور کا ذکر ہو، قد جاءکم من اللہ کتاب مبین و نور، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ انسان کی جو طبیعت ہے اس کا بھرپور لحاظ رکھتا ہے، کہ انسان جب کتاب پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جب کوئی بھی کتاب کوئی بھی بکس پڑھتا ہے، کوئی کتاب کوئی چوپڑی پڑھتا ہے، چوپڑی پڑھنے کے لیے اسے پہلے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ پہلے نور کی ضرورت ہے۔ اگر اندھیرا ہو، لائٹ نہ ہو، روشنی نہ ہو تو کیا کوئی کتاب پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ تو کتاب کو پڑھنے کے لیے ضرورت ہے کہ پہلے روشنی ہو۔ اب اگر رات کا وقت ہے تو یہ روشنی ہو، دن کا وقت ہے تو سورج کی روشنی ہو، لیکن روشنی اور نور ہونا ضروری۔ بغیر نور اور روشنی کے کوئی کتاب اندھیرے میں پڑھ نہیں سکتا، روشنی ہونا ضروری۔ اچھا، پھر ایک روشنی تو یہ ہے جو لائٹ کی شکل میں ہے، اور ایک روشنی وہ ہے کہ جو آنکھوں کی روشنی ہو۔ اگر آنکھ کی روشنی نہ ہو تب بھی کتاب اس روشنی میں پڑھی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ اگر آنکھ کی روشنی نہیں تو وہ تو کچھ دیکھ نہیں سکتا، اور جب دیکھ نہیں سکتا تو اس کے لیے کیا اندھیرا کیا اجالا، وہ کتاب کو پڑھ نہیں سکتا آنکھوں سے۔ تو دو نور کی ضرورت، ایک کتاب کو پڑھنے کے لیے دو نور کی ضرورت، ایک نور خارجی، ایک نور داخلی، ایک نور باہر کا، ایک نور اندر کا۔ باہر کا نور یہ روشنی یا سورج دن میں، اور اندر کا نور یہ آنکھوں کی روشنی، یہ آنکھوں کی روشنی، قوت بصارت، یہ دیکھنے کی قوت جو اللہ نے عطا فرمائی، اس قوت بصارت کا ہونا بھی ضروری، اس دیکھنے کی قوت اور طاقت کا ہونا بھی ضروری۔ تو دو نور کی ضرورت، ایک داخلی نور جو آنکھوں کی شکل میں ہے، ایک خارجی نور جو باہر روشنی اور لائٹ کی شکل میں یا سورج کی شکل میں، یہ دو نور کی ضرورت۔ تو پہلے نور کی ضرورت، پھر کتاب پڑھی جائے گی۔ تو رب نے نور کا ذکر مقدم رکھا، پہلے رکھا، تاکہ کتاب تک پہنچنے کے لیے سمجھ میں آ جائے کہ تمہیں بھی اس کتاب مبین کو سمجھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے۔ تمہیں بھی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اس سے نفع اٹھانے کے لیے، اس سے ہدایت پانے کے لیے تمہیں نور کی ضرورت۔ ایک نور وہ جو خارجی ہو، ایک نور وہ جو داخلی ہو۔ تو خارجی نور مدینے میں آرام فرما ہے، اور داخلی نور وہ اس سے جو نور ملا، جو نور ایمان ہے، وہ جو تمہارے اندر ہے، نور ایمان۔ ایمان بگڑ، اگر نور ایمان نہ ہو، اگر نور ایمان نہ ہو تو پھر کتاب اللہ کو سمجھا نہیں جا سکتا، اس سے ہدایت نہیں حاصل کیا۔ جیسے دنیاوی کتاب کو پڑھنے کے لیے ان آنکھوں کے نور کی ضرورت ہے، ایسے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے نور ایمان کی ضرورت ہے۔ اور صرف نور ایمان سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ بہت سے آج ایسے لوگ ہو گئے ہیں کہ جن کے پاس در حقیقت ایمان تو نہیں ہے لیکن دعوی ایمان ہے، دعوی ایمان ہے، ایمان کا دعویٰ ہے، ایمان کا دعویٰ ہے،
لہٰذا صرف ایک ہی نور سے کام نہیں چلے گا کہ کسی زبان سے کہہ دیا کہ ہم تو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ہم تو دین والے ہیں، ہم تو اسلام کو ماننے والے، اس سے کام نہیں چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا ہم مومن ہیں، بلکہ دیکھا جائے گا کہ جب تیرے پاس نور ایمان جو داخلی نور ہے خارجی نور کے ساتھ جو مدینے میں آرام فرما رہے ہیں اس نور کے ساتھ تیرا تعلق مضبوط ہے کہ نہیں، تیرا تعلق مضبوط ہے کہ نہیں؟ اگر اس نبی سے تعلق کٹ گیا تو پھر ایمان ہی جلا گیا، پھر کس ایمان کی بات کرتے ہو؟ کون سا ایمان؟ ارے نور ایمان دل میں ہے اور جان ایمان مدینے میں ہے، جان ایمان مدینے میں ہے، نور ایمان دل میں ہے، روح ایمان مدینے میں ہے، روح ایمان مدینے میں ہے، اور وہ مدینے کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب تک اپنا رشتہ غلامی مضبوط نہیں ہوگا وہاں تک ایمان حاصل نہیں ہوگا، اور جب ایمان حاصل نہیں ہوگا تو قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ رب نے نور اور کتاب مبین دونوں کا ذکر ساتھ میں فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سنی لوگ نبی کو نور مانتے ہیں، میلاد کی محفل ہوتی ہے اور نور کی بات کرتے ہیں، محفل ہے میلاد کی اور بات کرتے ہیں نور کی، تو یہ صرف نور مانتے ہیں، سنی لوگ صرف نبی کو نور مانتے ہیں۔ ہم کہیں گے نبی کو صرف نور نہیں مانتے، اس لیے کہ اگر نبی کو صرف نور مانتے تو سید صاحب ہر سال محفل میلاد سجاتے ہی نہیں، ہر سال سجتی ہے محفل میلاد، 12 روزہ پروگرام ہوتا ہے، کس نام سے؟ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر صرف نور مانتے تو نہ یہ پنڈال ہوتا، نہ آپ ہوتے، نہ میں ہوتا، یہ محفل نہیں سجتی، اس لیے کہ محفل کا عنوان ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی پیدائش کا جشن، میلاد کہتے پیدائش کو، میلاد اور ولادت کہتے پیدائش کو، تو نبی کی پیدائش کی خوشی، نبی کی پیدائش کا جشن، تو ہم اپنی محفل کا عنوان دے کر بتا رہے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی، ہم نبی کو صرف نور نہیں مانتے، اگر نور مانتے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے تو ہم کبھی نبی کی میلاد نہیں مناتے، نبی کی میلاد نہیں مناتے، کیوں؟ اس لیے کہ میلاد جو ہوتی ہے، میلاد پیدائش کس کی ہوتی ہے؟ میلاد کس کی ہوتی ہے؟ ولادت کس کی ہوتی ہے؟ آپ کے یہاں بھی بچوں کی ولادت ہوتی ہے، تو کس کی ولادت ہوتی ہے؟ انسان کی، آدمی کی، بشر کی، آدمی کی ولادت، بشر، آدمی، انسان، اسی کی تو ولادت ہوتی ہے۔ کیا نور کی ولادت ہوتی ہے؟ نور کی پیدائش ہوتی ہے؟ نور کی ولادت ہوتی ہے؟ نور کی تو ولادت ہے ہی نہیں، پیدائش بشر کی ہے، پیدائش انسان کی ہے، پیدائش آدمی کی ہے، پیدائش آدم کی اولاد کی ہے، نور کی نہیں، اس لیے کہ نور جو ہے، نور اس کی ولادت ہوتی ہی نہیں، تو پھر نور کی کیا ہوتی ہے؟ نور کی تخلیق ہوتی ہے، تخلیق ہوتی، اب اس کا ہی معنی پیدائش ہوتا ہے اور میلاد کا معنی بھی پیدائش۔ اب چونکہ ہمارے اردو زبان اتنی وسیع نہیں ہے جتنی وسیع عربی زبان ہے، اب اس کو سمجھانے کے لیے کوئی دوسرا لفظ ہے ہی نہیں، ولادت کا معنی بھی پیدائش، تخلیق کا معنی بھی پیدائش، تو لوگ سمجھتے ہوئے دونوں ایک ہی ہیں، لیکن نہیں، دونوں ایک نہیں ہیں،
ولادت اور ہے، تخلیق اور ہے، میلاد اور ہے، خلقت اور ہے۔ تو نور کی ولادت نہیں ہوتی، نور کی تخلیق ہوتی ہے۔ نور کی کیا ہوتی ہے؟ تخلیق، پیدائش، لیکن وہ ایسی پیدائش نہیں جیسے عام بچوں کی پیدائش ہوتی۔ اب ایسا سمجھ لیں، جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کی ملاپ سے، ایسی پیدائش نہیں ہوتی۔ نور کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ تخلیق سے ہوتی ہے، وہ تخلیق ہوتی ہے۔ اب وہ جو قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نے فرمایا تمہارے پاس نور آیا، تو اب تلاش کرو اس نور کی تخلیق کب ہوئی، اس نور کی تخلیق کب ہوئی، یہ نور کب پیدا ہوا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ فرمائیں کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا، کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ اچھا، یہ سوال کون کر رہے ہیں؟ صحابی رسول، اور حضور کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ حالانکہ ہر صحابی جانتا ہے کہ ہمارے نبی کی جو ولادت اور میلاد اور پیدائش ہوئی ہے یہ ہر نبی کے آخر میں ہوئی ہے، خاتم النبیین ہے، سب سے لاسٹ میں آئے، سب سے لاسٹ، سب سے چھلے آئے، لیکن اس کے باوجود وہ صحابی اس نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جواب عطا فرمائے، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ کیا مطلب؟ صحابی کا سوال بتا رہا ہے کہ صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ اگرچہ ہمارے نبی کی پیدائش تو سب سے لاسٹ میں ہوئی، لیکن اس نبی کے علم کی شان یہ ہے کہ پہلے کیا ہوا وہ سب کچھ جانتے ہیں، کہ سب سے پہلے کس کو اللہ نے پیدا کیا یہ نبی جانتے ہیں، تبھی تو سوال کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر جب سوال کیا حضرت جابر نے تو حضور نے بھی یہ نہیں کہا کہ جابر مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں خود سب سے چھیلے آیا، میں خود سب سے لاسٹ میں آیا، آگے کیا ہو، سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا مجھے کیا معلوم، اس لیے کہ میں خود سب سے آخر میں آیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس مجمع میں سب سے پہلے کون آیا، اب میں کیا بتاؤں گا، میں خود سب سے لاسٹ میں آیا۔ اب آپ یہ اسی سے سوال کر سکتے ہیں جو سب سے پہلے اسٹیج پہ آ کر بیٹھ گئے ہوں اور ہر ایک پر نظر رکھ رہے ہوں کہ سب سے پہلے کون آیا، وہ بتا سکتے ہیں سب سے پہلے کون آیا، لیکن جو سب سے لاسٹ میں آیا، سب سے آخر میں آیا، وہ کیسے بتائے گا کہ سب سے پہلے کون آیا؟ تو حضور فرما سکتے تھے کہ اے جابر میں تو خود سب سے لاسٹ میں آیا، آدم کے بعد، نوح کے بعد، ابراہیم کے بعد، عیسیٰ کے بعد، موسیٰ کے بعد، ہر نبی کے بعد 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام نے سب سے لاسٹ میں آیا، مجھے کیا معلوم اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا اے جابر سنو، تم سوال کر رہے ہو اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، تو سنو یا جابر، اے جابر سنو، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ وانا من نور اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے جابر سنو، اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات میں سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا، خلق قبل الاشیاء، ہر چیز سے پہلے، ہر چیز سے پہلے، خلق قبل الاشیاء، ہر چیز کی تخلیق سے پہلے، وہی خلق، خلقت، تخلیق، ہر چیز کی تخلیق اور خلقت سے پہلے
اللہ نے من نوری کا اپنے نور سے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. اللہ نے سب سے پہلے، ہر چیز سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اب سمجھ میں آ گیا جو رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یہ اللہ کی طرف سے جو آیا ہے یہ نور ہے. اور اس نور کو اللہ نے کب پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے جب کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا اور اللہ کے علاوہ کچھ نہ تھا. صرف معبود تھا، معبود کے علاوہ کچھ نہ تھا. صرف احد تھا، احد کے علاوہ کچھ نہ تھا. احد تھا اور اس کی احدیت تھی، صمد تھا اور اس کی صمدیت تھی، واحد تھا اور اس کی واحدیت تھی. وہ تنہا تھا، یکتا تھا، کچھ نہ تھا. اور جب اس نے چاہا کہ خلقت کو بناؤں، کائنات کو بناؤں، دنیا کو بناؤں، تو اس اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، حضور کے نور کو پیدا فرمایا. حضور کا نور پیدا ہوا، حضور کا نور پیدا ہوا. اب سوال پیدا ہوا کہ جب اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا تو پھر اس نور کو رکھا کہاں؟ اس نور کو اللہ نے رکھا کہاں؟ بھائی کوئی بھی چیز ہو تو اس کو رکھنے کے لیے کوئی جگہ تو ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر پیسہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اس کو رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ جگہ تو چاہیے، مکان تو چاہیے، کچھ جگہ تو ہونی چاہیے. تو اللہ نے سب سے پہلے، ساری چیزوں سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رکھا کہاں؟ اگر آپ کہو جنت میں کہوں گا جنت کا وجود ہی نہیں تھا. اگر آپ کہو آسمانوں میں، آسمان بھی نہیں بنے تھے. اگر آپ کہو عرش میں، عرش بھی نہیں تھا. لوح قلم کرسی کچھ نہ تھا. اگر آپ کہو مکہ مدینہ اور زمین ہی نہیں تھی تو پھر مکہ مدینہ کچھ تھا ہی نہیں. تو پھر رکھا کہاں؟ اس نور محمدی کو اللہ نے رکھا کہاں؟ تو ایک دوسری روایت میں اس کا جواب آیا کہ اللہ نے اس نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا، اپنے قرب خاص میں رکھا. یعنی جس کو ہم آسان لفظوں میں کہیں گے، اللہ نے اس نور محمدی کو اپنے پاس میں رکھا، اپنے پاس میں رکھا. نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہاں رکھا؟ اپنے پاس میں رکھا، اپنے پاس میں رکھا. اب جب اللہ کی بارگاہ میں اور قرب خاص میں اور اللہ کے پاس میں وہ نور تھا، تو وہ نور کیا کر رہا تھا؟ وہ نور کیا کر رہا تھا؟ تو کہا وہ نور اللہ کی تسبیح و تحمید، اللہ کی تسبیح و تحمید، اللہ کی تقدیس، اللہ کی تعریف میں مشغول تھا. وہ اللہ کی تعریف کر رہا تھا، اللہ کی حمد بیان کر رہا تھا، اللہ کی تحمید کر رہا تھا، اللہ کی حمد بیان کر رہا تھا. اور جب وہ نور محمدی اس عالم میں خدا کے پاس میں اللہ کی حمد بیان کر رہا تھا، تو چونکہ الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور وہ نور اسی حمد کو بار بار بیان کر رہا تھا، تو اب اس نور کا نام
اس دنیا کے اندر احمد ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احمد ہوا۔ احمد سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، احمد سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والا۔ تو اس نور کا اسی لیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنی قوم کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جب مژدہ سنایا، خوشخبری سنائی، تو کیا کہا؟ قرآن میں اس کا ذکر آیا سورہ صف میں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، میں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے معزز رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے۔ اس لیے کہ حضور اس وقت اس عالم میں تھے تو وہاں کا جو نام تھا وہ نام حضرت عیسیٰ نے بیان کیا کہ ان کا نام احمد۔ تو حضور نے جب عالم نور میں اللہ کی بے پناہ تحمید اور حمد اور تعریف بیان کی تو ہو گئے احمد۔ اور اس کی اللہ کی حمد بیان کرنے کی کئی شکلیں ہیں۔ اس میں ایک شکل کو حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ جب یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں تھا تو اب ایک طرف نور خدا، ایک طرف نور خدا، ایک طرف نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف اللہ کا نور، ایک طرف نبی کا نور۔ اب ہوا کیا؟ اللہ نے اس نور کو جب پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے کہا، اپنے آپ سے کہا، اپنی مشیت سے کہا، اپنے ارادے سے کہا، کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ حضور کا نور پیدا ہو گیا، حضور کا نور پیدا ہو گیا۔ اب جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے اپنے معبود کا نور دیکھا، اپنے اللہ کا نور دیکھا، ذات خداوندی کو دیکھا، احد کو دیکھا، احدیت کو دیکھا، صمد کو دیکھا، صمدیت کو دیکھا، واحد کو دیکھا، واحدیت کو دیکھا، یکتا کو دیکھا، تنہا کو دیکھا، لا شریک کو دیکھا، لیس کمثلہ شیء کو دیکھا۔ جب اس نور محمدی نے جب اپنے معبود حقیقی کو دیکھا تو نور محمدی خدا کی یاد میں اور خدا کی ذات میں فنا ہو کر بے ساختہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ جلوہ خدا میں گم ہو گیا، جلوہ خدا میں وہ نور گم ہو گیا۔ اور پھر جب تک اللہ نے چاہا گم رہا، اور پھر جب اللہ نے اس نور کو ظاہر کرنا چاہا پھر کہا محمد الرسول اللہ، پھر حضور کا نور ظاہر ہو گیا۔ پھر اس نور محمدی نے خدا کا جلوہ دیکھ کر کہا لا الہ الا اللہ، پھر جلوہ خدا میں گم ہو گیا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ کب تک چلتا رہا اللہ جانے نبی جانے۔ عمر بتاؤ، حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ جو مشہور و معروف واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ آپ کی عمر کتنی؟ حضرت جبریل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا کہ جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ زیادہ تو میں نہیں جانتا ہوں، اتنا صرف جانتا ہوں کہ 70,000 سال کے بعد چوتھے حجاب میں ایک نور چمکتا تھا، اس نور کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں میری عمر کتنی ہوگی۔ حضور مسکرائے اور حضور نے کہا جانتے ہوئے جبریل
وہ جو نور چمکتا تھا، وہ جو ستارہ چمکتا تھا، وہ کون تھا؟ کہا انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ نہیں تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مولانا جاوید اترکی صاحب۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور نے کہا میں ہی وہ ستارہ ہوں، اور بعض روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ حضور نے اپنا امامہ مبارک اٹھایا اور اسی ستارے کا دیدار اپنی پیشانی مبارک میں کروایا۔ تو اب حضور کا نور کی عمر دیکھیے کہ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ 70,000 سال کے بعد وہ نور چمکتا تھا، 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا، اور اس سے پہلے حالات کیا تھے؟ صرف اللہ کا نور تھا، مصطفیٰ کا نور تھا، اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہاں سے ایک بات اور واضح ہو گئی کہ کائنات میں اس روایت کو سامنے رکھ کر، علامہ عبدالحق محدث دہلوی کی روایت کو سامنے رکھ کر، کہ سب سے پہلے کائنات میں محمد رسول اللہ، یہ کلام جو کہا ہے اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، اور سب سے پہلے کائنات میں لا الہ الا اللہ جو کلمہ کہا ہے وہ محمد نے کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ محمد رسول اللہ پڑھنا یہ اللہ کی سنت، اور لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ حضور کی سنت، یہ حضور کی سنت۔ اور ظاہر سی بات ہے سنت کے اعتبار سے اللہ کی سنت کا بڑا مرتبہ ہے، تو محمد رسول اللہ یہ اللہ کی سنت ہے، تو سچی توحید والا وہی ہے جو خدا کی سنت کو اپنائے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت اپنی ہر محفل میں محمد رسول اللہ کو عنوان بناتے ہیں تاکہ اللہ کی سنت ادا ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کا کلام صادر ہوا محمد رسول اللہ، اور حضور کا کلام صادر ہوا لا الہ الا اللہ، اور یہی کلام ہمارے لیے اسلام کا کلمہ بنا رہا۔ اب ایک غیر مسلم بھی اگر آپ کے پاس آئے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کلموں پر ایمان لائے، لا الہ الا اللہ پر بھی ایمان لائے، محمد رسول اللہ پر بھی ایمان لائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لا الہ الا اللہ کو مان لیا محمد رسول اللہ کو نہیں مانیں گے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ محمد رسول اللہ کو مانے اور لا الہ الا اللہ کو نہ مانے۔ ایمان کامل اور ایمان والا اسی وقت ہوگا، مسلمان اسی وقت ہوگا کہ جب لا الہ الا اللہ پر بھی ایمان لائے، محمد رسول اللہ پر بھی ایمان لائے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، محمد رسول اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ وجود میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے اور ایمان میں محمد رسول اللہ پہلے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت الرضوان اپنے مکتوبات شریف میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھے اللہ اس لیے مانتا ہوں کہ تو محمد کا رب ہے، محمد کا رب ہے، اس لیے کہ ہم نے تو تجھے نہیں دیکھا، ہم نے تو صرف محمد کو دیکھا، ہم نے، اور ہم تجھے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی بصر، کوئی آنکھ اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ وہو یدرک الابصار، اور وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس کی یہ شان ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، لیکن ہماری آنکھوں سے وہ ذات چھپی ہوئی ہے، وہ ذات چھپی ہوئی ہے، خدا کی ذات، اللہ کی ذات چھپی ہوئی ہے، ہم نے نہیں دیکھا، اور صرف ہماری کیا بات ہے، ہم سے بڑوں نے بھی نہیں دیکھا۔ 1400 سال گزر گئے، کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے اس آنکھ سے دنیا میں نہیں دیکھا۔ خواب میں دیکھنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جاگتے ہوئے بیداری میں
اس آنکھ کے ذریعہ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی 1400 سال سے سارے مسلمان کلمہ پڑھتے آ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ارے گواہی کا ایک ہی، گواہی تو اس وقت دی جاتی ہے جب چشمدید گواہ ہو، جب آنکھوں سے دیکھا ہو۔ جب تم نے آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ ایک ہے، ہو سکتا ہے یہاں نہ ہو کسی اور جگہ ہو سکتا ہے زمین پر نہ ہو آسمان میں ہو سکتا ہے مشرق میں نہ ہو مغرب میں ہو، کہا نہیں، پھر بھی ہم کہتے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے۔ تو کس لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ تو ہر مسلمان کہے گا ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن ایک دیکھنے والے نے کہا، ہم نے اس کی گواہی پر گواہی دی کہ جب وہ کہہ رہا ہے ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ آج سمجھ میں آ گیا، ہم جو کہتے کہ میں گواہی دیتا ہوں تو یہ ہماری گواہی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی گواہی پر ہم گواہی دے رہے ہیں، حضور کی گواہی پر ہم گواہی دے رہے ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا لیکن حضور نے کہا ہم نے مان لیا۔ اور اس وقت کا تو عالم یہ تھا جب حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا اور کہا سارے کفار و مشرکین کو جمع کر کے مکے کی سرزمین پر کوہ صفا پہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سب کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس کے مقدر میں ایمان تھا انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن حضور کے کہنے سے فوراً کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہہ دیا، حضرت مولا علی نے کہہ دیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پڑھ دیا، حضرت زید بن حارثہ، یہ تمام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بغیر سمجھے بغیر سوچے صرف نبی کے کہنے سے یہ گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود۔ اللہ کے آنکھوں سے کئی سالوں تک اپنی زندگی میں دیکھ رہے تھے کہ مکے کے کفار و مشرکین اللہ کے گھر کے آجو باجو 360 بت بنا کے رکھے تھے، مورتیاں بنا کے رکھی تھی اور اس کو پوجتے تھے، اور وہ آنکھوں سے دکھائی بھی دیتے تھے، وہ آنکھوں سے دکھائی، یعنی 360 وہ معبود تھے جس کو دیکھتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب جھوٹے ہیں جو تم دیکھتے ہو، سچا وہی ہے جو دکھائی نہیں دیتا، سچا وہی ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ اب دیکھیے ان کے جو ہے ان کے ایمان پر قربان جائے کہ انہوں نے نبی کے کہنے سے دکھنے والے 360 دکھائی دینے والے معبودوں کو چھوڑ دیا اور ایک سچے معبود نہ دکھنے والے کو مان لیا۔ اور 1400 سال سے ہر مسلمان یہی گواہی دے رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی نے کہا، اور نبی کا جو منصب ہے وہ بھی اللہ نے قرآن میں ایک جگہ یہی واضح فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر، اور وداعیا الی اللہ، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا۔ تو داعی الی اللہ اور لا الہ الا اللہ کی جو تبلیغ کا حق ہے وہ محمد رسول اللہ نے ادا کیا۔ اور آج جو بھی دین کے نام پر لوگوں کو ورگلاتے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، توحید اصل ہے، توحید اصل ہے، ہم بھی کہتے ہیں توحید اصل ہے، لیکن یہ تو سمجھو کون سی توحید، کون سی توحید، کس کی زبان سے توحید، کہاں سے ملی توحید؟ ارے کہاں سے ملی؟ نبی کے قدموں سے ملی بھی توحید، نبی نے دی تو توحید، اور وہ وہی توحید ایمان بن گئی۔
وہی توحید ایمان بن گئی. اب دیکھیے توحید ہے اللہ کو ایک ماننا. توحید کا مان اللہ کو ایک ماننا. ہم سب مسلمان اللہ کو ایک مانتے ہیں. ہم کس کے کہنے سے مانتے ہیں؟ نبی کے کہنے سے. نبی کے کہنے سے. اور اگر کوئی یہ کہے نہیں ہم نبی کے کہنے سے اللہ کو ایک نہیں مانیں گے، ہم تو اپنی عقل سے اللہ کو ایک مانیں گے. ہم تو چاند و سورج کی غروب اور اس کا طلوع ہونے کو دیکھ کر اللہ کو ایک مانیں گے. ہم تو توریت، انجیل، زبور اور دیگر گرنتھ اور کتابوں کو پڑھ کر اللہ کو ایک مانیں گے. اور ایسے بہت سے ہیں آپ کو، یہودی اللہ کو ایک مانتے ہیں. ایسے ہی عیسائیوں میں بھی ایک طبقہ ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، جو حق پر ہے. اور ایسے ہی سکھوں کے اندر بھی ہے جو اللہ کو ایک مانتے ہیں. ایسے ہی غیر مسلموں میں آریہ سماج ایک ایسا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، مورتی پوجا کو نہیں مانتا، اس کو نراکار مانتا ہے، ایک مانتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ جتنے توحید والے ہیں وہ مومن نہیں ہوئے، وہ ایمان والے نہیں. اللہ کو تو ایک مان رہے تو ایمان والے ہو جانے چاہیے. تو کہا نہیں، توحید ایمان اس وقت بنتی ہے جب توحید کو رسالت کے کہنے سے مانا جائے، رسول کے کہنے سے مانا جائے، تب وہ ایمان بنتی ہے، جب وہ توحید ایمان بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں پورے قرآن میں آج جو توحید کی رٹ لگاتے ہیں، ان سے کہو تم جس توحید کی تبلیغ کرتے ہو، دعوت دیتے ہو، لوگوں کو ورگلاتے ہو، بتاؤ قرآن میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں پکارا کہ یا ایھا الذین وحدوا، اے توحید والو. اگر صرف توحید ہی حق ہوتی تو اللہ فرماتا ہے توحید والو. لیکن قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے پکارا نبی کی امت کو تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. کیوں؟ اس لیے کہ توحید صرف توحید رہتی ہے، لیکن جب نبی کے قدموں سے لپٹ جائے تو وہ ایمان بن جائے. سبحان اللہ. اور ایسے ہی قرآن میں جب توحید کی دعوت دینا مقصود ہوئی تو اللہ نے فرمایا قل، اے محبوب آپ اعلان کرو، آپ کہو، آپ اپنی زبان رسالت سے کہو، آپ کہو، آپ اعلان کرو. کیا؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قولو هو اللہ احد، اے لوگو کہو وہ اللہ ایک ہے. یہ بھی تو فرما سکتا تھا، لیکن اللہ نے نبی سے کہا آپ کہو، آپ کہو. اس لیے کہ اے نبی جب آپ کہو گے کہ اللہ ایک ہے تو یہ توحید ایمان بن جائے گی، یہ توحید ایمان بن جائے گی. اور اگر آپ کے وسیلے کو نکال کر، اگر آپ کے ذریعے کو نکال کر اگر کوئی توحید کو مانے گا تو وہ مومن نہیں ہوگا، وہ ایمان والا نہیں ہوگا. تو اسی لیے کہا اعلی حضرت نے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قد جاءکم من اللہ نور، یہ آنے والا اللہ کی طرف سے آیا. یہ کیا ہے؟ نور ہے. نور کس کا نور؟ من اللہ، اللہ کا نور. اور اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. اور وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس میں رکھا، اپنے قرب خاص میں رکھا. بات یہیں سے چلی تھی، اپنے پاس میں رکھا. اب اللہ نے جب اپنے پاس میں رکھا اس نور کو، تو بتاؤ خدا نے کیا کیا دیا ہوگا، مصطفیٰ نے کیا کیا دیا ہوگا. بھائی ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی تو کیا درو دیوار بدل جاتا ہے. صحبت کا اثر تو ہوتا ہے، جو کچھ ہے صحبت ہی سے ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر اثر سالہ طاعت بیریا. مولانا روم فرماتے ہیں ایک لمحہ کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال نفلی عبادت کرنے سے بہتر. تو یہاں تو یہ اللہ کے ولی کی صحبت کا یہ عالم ہے.
تو نبی نے تو خدا کی صحبت میں رہے نور کی شکل میں، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر نور خدا، اور صحبت میں رہے، پاس میں رہے۔ اب صحبت کا اثر جانتے ہو، اس کو عقلی دلیل سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ راج پپلا میں چمیلی کا تیل ملتا ہے، چمیلی کا موگرا، خوشبو والا، اور ایسے ہی تل کا تیل بھی ملتا ہے۔ اب جو تل کا تیل اور چمیلی کا تیل، موگرے کا تیل، جو تیل کو نکالنے والے ہیں ان سے جب آپ پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ جو موگرے کا تیل ہے وہ بھی تل ہی کا تیل ہے، اس لیے کہ تیل موگرے سے نہیں نکلتا، تیل تل سے نکلتا ہے۔ تو جو پھر وہ موگرے کا تیل، چمیلی کا تیل کیسے ہو گیا؟ تو کہا تل کو بچھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر موگرے کا پھول رکھ دیا جاتا ہے، اور جب اس کے اندر موگرے کی خوشبو آ جاتی ہے، اب اس تیل کو نکالا جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے تو تل کا تیل، لیکن موگرے کی صحبت کی وجہ سے وہ موگرے کا تل کہلاتا ہے۔ موگرے کا تل بلا تشبیہ ہو بلا مثال، اس قرب فہم کے لیے میں نے مثال، خوشبو آ جاتی ہے، اور موگرے کا تیل یا چمیلی کا تیل کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ہوتا ہے تل کا تیل۔ تو تل جب چند لمحہ موگرے کی صحبت میں رہا تو خوشبو پہنچ گئی اور تیل کا نام بدل گیا۔ تو اب آپ غور فرمائے کہ جب چمیلی کا تیل، جب تل کا تیل، جب چمیلی کے پھول کے صحبت میں رہ کر جب اس کی حقیقت بدل گئی، جب اس کی حقیقت بدل گئی تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نور کے قرب میں رہا، خدا کی بارگاہ میں رہا، تو اس صحبت کا کتنا اثر اس نور پر پڑا ہوگا، اس نور پر پڑا ہوگا۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے صفات کی سیر کرنے لگا، خدا کے صفات کی سیر کرنے لگا، اور جس صفت کی سیر کرتا ہوا نور گزرتا گیا، وہ صفت کا نور اور رنگ لے کر نکھرتا چلا گیا، نکھرتا چلا گیا۔ اور خدا کے نور کی صفات ذات کے اندر جب اس نے سیر کی تو وہ نور جو خدا، جو نبی کا نور ہے، جو مخلوق کا نور ہے، نور تو نور محمدی رہا، لیکن رنگ اس میں خدا کا نظر آیا، رنگ اس میں خدا کا نظر آیا۔ اور جب وہ نبی اس کائنات میں تشریف لائے بشری حالت میں، 12 ربیع النور کو صبح صادق کے وقت حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ کے یہاں مکے کی سرزمین پر، تو دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ جنت کا سارا نور آمنہ کے گھر کے سامنے سارے حور و غلمان کھڑے ہیں، بعد اب کھڑے ہیں، اور بعد اب کھڑے ہو کر سب نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، نبی کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور روایت گواہ ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہے، حضور کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے امتی ہیں جو اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتے ہیں، اور جب حضور کے ماں باپ کی بات آئے کہ وہ مومن تو کافر، تو معاذ اللہ کہتے کافر، معاذ اللہ۔ لیکن الحمدللہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ اور حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمۃ اللہ، علماء متاخرین نے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ حضور کے ماں باپ دونوں مومن، دونوں ایمان والے، دونوں ایمان والے۔ اور زیادہ بڑی دلیلیں والے جو ہے، ہلکی سی دلیل آپ سن لیں۔ اچھا بتاؤ، کسی کافر و مشرک کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھے گا؟ کسی کافر کے یہاں اگر کوئی لڑکی پیدا ہو، بچی پیدا ہو، تو کیا اس کا نام آمنہ رکھے گا؟ تو حضور کی والدہ کا نام آمنہ، حضور کے والد کا نام عبداللہ،
تو یہ نام بتا رہے ہیں کہ ان کا خاندان ایمان والا تھا، مسلمان تھا، کیونکہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آدم سے لے کے عبداللہ تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک میرے نور کو جو منتقل کیا تو پاک رحموں میں اور پاک پشتوں میں منتقل ہوگا، اور جتنے آئے دنیا میں جو میرے ماں باپ کے شرف سے مشرف ہوئے وہ سب ایمان والے تھے، ان میں سے کوئی جاہلیت والا نہ تھا۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے لخت جگر جب پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا، اور وہ نور اتنا بڑھا کہ شام تک پہنچ گیا، ملک شام تک، ملک سیریا تک وہ نور پہنچ گیا، اور میں نے مکے میں بیٹھے ملک شام میں چلنے والی سواری والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اور کیوں نہ ہو، یہ نور اللہ کی طرف سے، اور اسی لیے حضور شیخ الاسلام نے اپنے شعر میں کہا کہ یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر دھوکا، ارے یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر، یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ المختصر، کیونکہ یہ تو موضوع ایسا ہے کہ اگر اس میں پوری زندگی صرف ہو جائے لیکن اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کچھ ہم سنتے سناتے ذہن میں رکھیں، اس سے حضور کی شان نہیں بڑھتی، حضور کی شان نہیں بڑھتی، وہ تو اللہ نے پہلے ہی سے بڑھا دی۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ حضور کی شان بیان کرنے کے صدقے میں ہماری شان بڑھتی ہے، ہمارے درجے بلند ہوتے، ہمارے گناہ معاف ہوتے، ہمیں رفعت و بلندی اور عزت ملتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھے کہ کبھی یہ نہ سمجھے حضور کے نام پر کچھ کر کے کہ ہمارے کرنے سے نہیں، یہ ان کا کرم ہے کہ وہ ہم سے یہ کام لے رہے ہیں، ورنہ ان کی بارگاہ میں بڑے بڑے نوکر ہے کام کرنے والے، یہ ان کا کرم ہے کہ وہ ہم سے کام لے رہے ہیں، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ المختصر، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جان، وہ جو ہو گئے اپنے رحمت پروردگار کی محمد سے وفات ہونے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت، دین حق کی شرط اول ہے، وہ اگر اس میں کچھ کھائیں تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جاتے ہوئے احترام سے صلاۃ و سلام علیکم۔